نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک کا بے پایاں لطف و کرم ہے، اس ذات بابرکات میں ہم لوگوں کو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ ہم لوگ یہاں سے اپنے ایمان کی خوراک لے سکیں۔ حاضرین مجلس، جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے میں نے حاصل کیا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لے کر آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ نمبر 3 ہے سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور آیت نمبر 2 کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 2 یہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا، اور پرہیزگار کن کو فرمایا ہے؟ پرہیزگار ان لوگوں کو فرمایا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ متقین وہ لوگ، اگر ہم ایک معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ کون ہے؟ پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو کلمہ تقوی پڑھتے ہیں۔ اور کلمہ تقوی کیا ہے؟ وہ تفسیر قرطبی کے اندر
ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کلمہ تقوی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جسے کلمہ تقوی صاحب قرطبی، امام قرطبی نے ارشاد فرمایا، صاحب تفسیر قرطبی، اسی کو ہم کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اور کلمہ توحید کی 7 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ کلمہ توحید کی 7 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص محض ایمان لے آئے، کلمہ توحید پڑھ لے، تو وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کی 7 شرائط کو بھی پورا نہ کر لے۔ وہ 7 شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط بیان کی جاتی ہے العلم، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کلمہ توحید سے وہ لوگ اپنے جو شخص گواہی دیتا ہے حق کی، اور وہی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ حق کی گواہی دیتے ہیں در حقیقت وہی اہل علم ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کی دوسری شرط الیقین ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی اللہ اولئک هم الصادقون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے اس ایمان میں کوئی شک نہ کیا، کامل یقین کے ساتھ اس پر ایمان رکھا، پھر وجاہدوا باموالہم، اور پھر جہاد کیا، جد و جہد کی اس دین کی خاطر، اس ایمان کی ترویج کی خاطر اپنے مالوں سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، فی اللہ اللہ کے لیے، اولئک هم الصادقون اور وہی لوگ سچے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر لا یلقی اللہ بہما عبد، اور عبد غیر شاک یا غیر شاک، کہ جو بندہ ان دونوں باتوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرے گا اور اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، مطلب وہ جو بندہ اللہ کے ساتھ ان دونوں باتوں کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان دونوں باتوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا، داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول حضور کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اس میں کوئی شک نہ کرے، کسی قسم کا شک نہ کرتا ہو، بلا شک و شبہ اللہ کو ایک مانتا ہو اور حضور کو اللہ کا رسول۔ اور تیسری شرط الاخلاص۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار کہ اللہ کے لیے دین خالص ہی ہے۔ پھر وما من امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ وما من امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ نہیں حکم دیا گیا مگر اس کی اللہ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، حنفاء، کہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو کر اور اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند شخص وہ ہے، میری شفاعت سے بہرہ یاب وہ شخص ہوگا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اخلاص کے ساتھ، اپنے دل سے یا اپنی جان سے۔ جس شخص نے اپنے دل سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اپنی جان کو قربان کر دیا اس کی خاطر، اپنی جان سے کہا، دل سے کہا، وہ شخص، اس کے لیے وہ میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہریاب ہوگا، خوش نصیب ہوگا، سعادت مند ہوگا۔ پھر چوتھی شرط الصدق۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ پھر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ یقیناً ان سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے، ان سے جو پہلے تھے ان کو بھی آزمایا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ضرور جانتا ہے کہ جو سچ کہتے ہیں، جنہوں نے تصدیق کی، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، تکذیب کی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
صادقا من قلبہ، دل سے سچ بولتے ہوئے، مگر اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہو۔ پانچویں شرط المحبہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم جناب ناظم عمومی صاحب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے الوداع کہتے ہیں، ان کی دعاؤں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ منہاج القرآن کے قائد ہیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ منہاج القرآن کے قائد اکثر اوقات اپنی زندگی کے انہوں نے خدمت دین کے لیے وقت کیے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی بھی یہاں بھی یہ اسی نیت سے آئے اور اب جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اسی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت کے ساتھ سفر عطا فرمائے۔ جی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ جیسی محبت دوسروں سے کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیتے ہیں، حالانکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی در حقیقت اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی اللہ پاک اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا۔ حلاوت کیا ہوتی ہے؟ حلاوت حلوہ سے نکلی ہے، حلوہ سے۔ آپ سب کویت کے اندر ہیں اور کویت کے اندر تو اکثر آپ نے سنا ہوگا لفظ حلوہ۔ حلوہ کا مطلب بہترین، میٹھا، اچھا۔ تو حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس، یہ لفظی مطلب ہے۔ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ایمان کی صحیح کیفیت، ایمان کی صحیح کیفیت، وہ جو صحیح ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں گی اس کے اندر ایمان کی صحیح کیفیت پائی جائے گی۔ کون سی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، ایک شرط تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ دوسری شرط، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، ہاں مرء، کہ وہ شخص کسی شخص کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، یہ دوسری خصوصیت ہو اس کے اندر۔ پھر وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَنْقَذِفَ فِي النَّارِ، کہ وہ اس بات کو کفر کے بعد کفر سے پھر جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح اللہ نے اس کو بچایا ہے کفر سے، وہ اس کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح کہ وہ آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تین خصوصیات، ایک کہ وہ شخص
سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھے۔ دوسری شرط، کسی بھی شخص کے ساتھ محبت رکھے تو فقط اللہ کے لیے رکھے۔ تیسری خصوصیت کہ وہ شخص کفر میں جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا کہ آگ کے اندر گرنا ناپسند کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ تین خصوصیات پائی جائیں گی، اللہ پاک اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دے گا۔ حلاوت ایمان کی اور بہت سی احادیث ہیں، ان میں سے یہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ پھر چھٹی شرط اسی کلمہ توحید کی، الانقیاد، اور وہ انقیاد کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سب سے یعنی وہ منتخب کر لے، اللہ کے دین کو ہر چیز سے زیادہ منتخب کر لے اور پسند کر لے کہ آقا علیہ۔ پھر قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اپنے رب کی طرف توبہ کرے، اس کے سامنے ہی فقط سر جھکائے، اس واسطے، اس سے پہلے کہ اس پر کوئی عذاب آ جائے اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں، اور وہ اللہ کا دین ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ کے اندر جو پہلا تھا ایمان کا اور دوسرا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز الصلاۃ کے کل 500 معنی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے نماز کا ذکر 700 سے زیادہ کیا ہے تقریباً، اور نماز کی تاکید ان 700 دفعہ ذکر کرنے میں کل 400 یا 300 بار کیا اللہ پاک نے۔ نماز کی تاکید اتنی اہم قرار دے دی گئی ہے، جیسے ہر قوم کی علامت ہوتی ہے نا، ہر ایک طبقے کی، ہر ایک مذہبی مکتبہ فکر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی گرجا ہے، کلیسا ہے، یہودیوں کا اپنا ایک گرجا ہے، ہندو مشرکین ان کے بت ہیں، ان کے دین کی علامت ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی علامت نماز ہے۔ یہ نماز فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان، کہ کسی شخص میں کویت میں آیا تو مجھے علم ہوا کہ یہاں پر عام طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں نے دیکھا کہ ان کو اکثر کویتی یا مسلمان عربی جو آتے ہیں وہ ان کو سلام نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جس شخص کو وہ دیکھ لیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پھر وہ السلام علیکم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز امتیاز بن گئی ہے، فرق بن گئی ہے، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اسی کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نماز در حقیقت فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر صدقات، خیرات اور صدق خرچ کرنے کے بارے میں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان صحیح معنوں میں اور اس کی صحیح کیفیات کے ساتھ اللہ پاک پر ایمان لے کر آئیں۔ یہ کلمہ توحید کے اندر بے شمار سمندر ہے معانی کا، مطالب کا، اس کے اوپر ایک طویل تقریر ہو سکتی ہے اور ایک طویل وقت گزارا جا سکتا ہے،
لیکن وہ جو 6-7 شرطیں ہیں اس کی، وہ ایک شرط رہ گئی، وہ ایک 6 شرطیں ان کی یاد تک ہوئی، القبول رہ گئی شرط یہ ایمان کی، کلمہ توحید کی، وہ یہ ہے القبول، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی گاؤں، کسی شہر، کسی علاقے، کسی جگہ میں ڈرانے والے بھیجے یا بھیجا، مگر خوشحال لوگوں کی طرف، اور بے شک ہم نے ان کے آباء و اجداد کو پایا امت کے اوپر، اور ہم بے شک ہم وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم لوگ ان کے جو آثار ہیں، ان کے بعد آنے والے، ان کو مقید کر دینے والے ہیں، قید اور ان کو بدل دینے والے، ان کی تقدیریں لکھ دینے والے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے اس طرح ہدایت بنا کر بھیجا ہے کہ جس طرح ان کو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، کہ جیسے کوئی بارش ہو اور وہ برسے کسی زمین پر، تو ان میں سے جو اس پانی کو قبول کر لیتی ہے، اس میں سے پھر اللہ پاک پھل پیدا کرتا ہے، اس میں سے درخت اگاتا ہے بہت زیادہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، جو اس میں سے پانی کو اپنے اندر گھیر لے، کچھ زمین ہوتی ہے جس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے زمین اس جگہ سے پھر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں، پھر اپنی کھیتیوں کو پانی دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی دوسرا گروہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی ٹھہرتا نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی پھل، کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوتا، اور وہ بغیر ایک بنجر سی رہ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس میں سے فائدہ لے لیتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس نے اللہ کے دین میں سے سمجھ حاصل کر لی ہے۔ اور مجھے اللہ پاک نے نہیں بھیجا مگر علم کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی شخص سر اٹھاتا ہے لیکن وہ اس سے ہدایت حاصل کر لے اور اس کو آگے بھیج دے، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ توحید کی 7 شرائط ہیں کہ قبولیت یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید جن لوگوں کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، ان کو ہدایت میسر آ جاتی ہے۔ اللہ پاک پھر نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت میسر آ جاتی ہے، بلکہ ان سے دیگر لوگ بھی نفع اور ہدایت حاصل کرتے ہیں اور فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر نماز، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ نماز بہت ضروری ہے، الصلاۃ عماد الدین، کے دین کا ستون ہے، دین کی علامت ہے۔ الفرق بین الکفر والاسلام، کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ نماز کی بے پناہ تاکید آئی ہے، اور نماز ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ تو جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے انہیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور یہ بات مشاہدے اور تجربے کی ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے، وہ عام لوگوں کی نسبت اللہ کی نعمتوں سے زیادہ بہریاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے وہ لوگ عام لوگوں کی نسبت پریشانی اور بے اطمینانی کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان جیسی نعمتوں سے بہریاب کرے، ایمان کی صحیح کیفیت عطا فرمائے اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں قرآن ہاؤس کے اندر ہر جمعہ کے دن، جمعرات کو تو محفل کا انعقاد ہوتا ہی ہے درس قرآن کی صورت کے اندر۔ ہر جمعہ کے روز تجوید و قرات کی محفل ہوتی ہے، وہ آپ محفل سمجھ لیں یا کلاس سمجھ لیں، اس کے اندر تجوید و قرات سکھائی جاتی ہے قرآن پاک کی۔
اور اس کے ساتھ 40 احادیث مبارکہ کو یاد کروانے کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس نعمت سے بہرایاب ہونا چاہتے ہیں، اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ وہ احادیث یاد کریں اور 40 احادیث یاد کریں، اپنی قرآن مجید کی تلاوت اس کی اصلاح کر لیں، کیونکہ آپ ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ پر وفد بھیجا کہ وہاں پہ دین کی تبلیغ کی جائے اور دین کی باتیں سکھائی جائیں۔ تو وہاں پہ طے یہ پایا کہ جس شخص کو زیادہ قرآن مجید یاد ہوگا وہی امامت کروائے گا، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد تھا اور وہ پورے قبیلے کی جماعت کروایا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو صحیح تلاوت کرنی آتی ہے، جس کو صحیح قرات کرنی آتی ہے، جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جانتا ہے، حضور نے اسی کو قبیلے کی امامت عطا فرمائی، چاہے وہ بچہ ہو تو چاہے وہ بڑا ہو۔ تو فرق کیا رکھا، معیار کیا رکھا کہ جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پڑھنا سیکھے اور پھر اس کو آگے پڑھنا سکھائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہو، اور اگر تجوید صحیح نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح نہیں آتی، کوئی شخص نہیں کرتا، تو یقین کیجئے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ جو شخص قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا، یاد رکھیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز اسی کی ہوتی ہے جس کی قرآن مجید کی تلاوت درست ہے، تجوید درست ہے۔ جو قرآن کو صحیح پڑھتا ہے، جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک فتویٰ ہے اور شرعی مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور قرآن مجید کی اپنی تلاوت کی، اس کی قرات کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جن کی ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک ان پر کرم فرمائے، لیکن جن کی نہیں صحیح اس پر وہ اس کی طرف توجہ دیں۔ اور یہاں کلاس اسی مقصد کے لیے لگائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کہ قرات صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو وہ آئیں اور یہاں آ کے قرات سیکھیں۔ اور پھر 40 احادیث مبارکہ وہ یاد کروائی جاتی ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا علم بڑھے، لوگوں کو دین کا شعور ہو، شوق پیدا ہو دین سیکھنے سمجھنے کا۔ تو آپ لوگ تشریف لائیں اور احادیث مبارکہ بھی یاد کیجیے۔ اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ ہمارا منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے، اور منہاج القرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہم لوگ اتحاد امت کے داعی ہیں، اور اتحاد امت کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ربط باللہ، ربط رسالت، ربط بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، نہ صرف تلاوت کی جائے بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، ربط پیدا کریں۔ دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جب موقع میسر آئے، جب کچھ لمحات فرصت کے میسر آئیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے جانا ہے، بڑی بہت شکریہ جناب، مجھے ادھر سے آگے بھی کہیں جانا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شکر ہے، الحمد للہ۔